آج جو ہم کلام سیکھیں گے خدا قدوس کی حکمت سے، لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے استثنا 8 باب 20واں باب 8 سے 11ویں آیت اور خروج 20واں باب 8 سے 11ویں آیت اور استثنا 5 باب 12 سے 15ویں آیت کا سرسری جو ان سے وہ جائزہ لیا تھا۔ آج ہم جو ہے یہ کوشش کریں گے کہ خروج 20 باب اس کی 8 سے 11ویں آیت اور استثنا 5 باب 12 سے 15ویں آیت کو تفصیل کے ساتھ جو ہے ان ڈیپتھ جو ہے اس کی آیت با آیت جو سی ہے وہ دیکھ سکیں کہ جو ہے یہ دونوں حوالے جو ہیں جو کہ سبت کے متعلق ہیں یہ کیا بیان کرتا ہے کلام خدا۔ جب ہم خروج 20واں باب اس کی 8 سے 11ویں آیت اور استثنا 5 12 سے 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر جو ان سے بہت چیزیں جو ان سی ہیں وہ سملر نظر آتی ہیں، مشترک نظر آتی ہیں، اور ان کی سملیرٹیز جو ان سی ہے وہ نہایت ہی جو ان سی ہے آپ کو پلیزنگ افیکٹ دیتی ہے، امپریسو افیکٹ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن ان دونوں حوالوں کے اندر چند جگہوں کے اوپر کلام خدا جو ان سے آپ کو اس کا جو مفہوم ہے اس کے اندر جو فرق ہے ان دونوں حوالوں میں وہ بھی بیان کرتا ہے، اور ہم جو سیکھیں گے خدا قدوس کی حکمت سے ہم ان دونوں حوالوں کو دیکھیں گے آیت با آیت، اور دیکھیں گے کہ دونوں کے اندر کس طریقے سے چیزیں مشترک اور کہاں پہ جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ان سے خروج 20 باب اس کی 8 سے 11 آیت کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد استثنا 5 باب اس کی جو ہے 12 سے 15ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جب آپ خروج 20واں باب اس کی 8 سے 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہ ہوا خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ یہ ہوا خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے یہ ہوا خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اس سے مقدس ٹھہرایا۔ استثنا 5 باب جب آپ اس کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی حکم کو موشے جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بیان کرتے ہیں۔ موشے بنی اسرائیل سے بیان کرتے ہیں استثنا 5 باب اس کی 12ویں سے 15ویں آیت میں، تو یہوہ خداوند اپنے خدا کے احکام کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور، اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کرے۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے
یہ ہوا خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لائے، اس لیے یہ ہوا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا خروج 20 باب 8 سے 11 آیت میں اور استثنا 5 باب 12 سے 15 آیت میں کہ سبت کو منانے کا حکم جو ان سے ہے وہ خدا کے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دونوں حوالے جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں سبت کے حکم کے متعلق مشترک نظر آ رہی ہوں گی، اور چند باتوں جو ان سی ہیں ان کے اندر آپ کو جو ہے اختلاف نہیں، لیکن اس کے اندر کچھ اضافہ جو ان سے ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ان دونوں میں جو ان سے فرق کیا ہے۔ آج جو ہم سیکھیں گے اس کے اندر ہم جو ہے ان دونوں کا جو ہے وہ کمپیریزن کریں گے، ان دونوں حوالوں کا، اور اس کے بعد جو اگلا جو ان سے ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس کے لیے، کیونکہ یہ جو دونوں حوالے ہیں ان کو سیکھنے کے لیے اول تو اگر ہم کلام کے اندر ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے چلے جائیں بہت ٹائم ہمیں ریکوائرڈ ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے یہ 2 قسطوں کے اندر اس کو سیکھ سکیں۔ دوسری قسط کے اندر ہم جو ان سے مزید جو ہے وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے خروج 20 باب 8 سے 11 آیت کی اور استثنا 5 باب 12 سے 15 آیت کی۔ جب ہم ان دونوں حوالوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان دونوں حوالوں کی پہلی 3 آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی 3 آیتیں جو ان سی ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے لیں گے۔ ہم خروج 20 باب کی 8ویں آیت اور استثنا 5 باب کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ خروج کی 8ویں آیت 20 باب کی 8ویں آیت کو لیتے ہیں تو وہاں پہ 8ویں آیت بیان کر رہی ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، اور اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں استثنا 5 باب کی 12ویں آیت کے ساتھ تو وہاں پہ کلام خدا بیان کر رہا ہے تو یہوہ خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق۔ خروج میں 20 باب اس کی 8ویں آیت میں ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ یہاں پہ موشے بنی اسرائیل کو استثنا 5 باب کی 12ویں آیت میں بیان کر رہے ہیں تو یہوہ خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق، یعنی کون سا حکم؟ وہ حکم جو یہوہ خداوند خدا نے ہوریب کی پہاڑی پہ جو ان سا ہے بنی اسرائیل کو اپنے منہ سے جو ہے ادا کیا۔ تو یہوہ خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ تو یہاں پہ آپ خروج 8 باب اس کی 20ویں آیت اور جب استثنا 5 باب اس کی 12ویں آیت کو سامنے رکھتے ہیں تو یہاں پر جو ان سے وہ آپ کو چند لفظوں کا اضافہ نظر آتا ہے۔ اب اس کے اندر جب آپ اس کی انگلش کو آپ دیکھتے ہیں تو انگلش جو سی ہے جو ایکسوڈس 28 سے سٹارٹ کرتی ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے ریممبر، اور جب آپ ڈیٹرونومی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کی 5th چیپٹر کو اور اس کی 12th ورس کو تو وہاں جو سٹارٹ کر رہی ہے وہ observe سٹارٹ کر رہی ہے۔ یہ observe اور remember جو ان سے ہے it has got the same meaning۔ اب یہاں پہ جو ان سے ہے جو یہاں پہ ریممبر کا ورڈ یوز ہوا ہے یہ ریممبر جو ہے یہ استثنا کی 15ویں آیت میں 5 باب کی 15ویں آیت میں جو ہے ریممبر کو اسی لفظ کو جو خروج 20:8 میں استعمال ہوا ہے جہاں سے اس حکم کو سٹارٹ کیا گیا یاد کر کے ریممبر، اس کا جو لفظ عبرانی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ عبرانی زبان کا اسٹرانگ کنکارڈنس H2142 ہے، اور اس کو آپ جو پروننسیٹ کرتے ہیں وہ ذخیر کر کے پروننسیٹ کرتے ہیں، اور ذخیر کا مطلب ہے یاد کرنا، ریممبر کرنا، اور یہ جو ان سے اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تاکہ بنی اسرائیل کو یہ ریممبر رہے،
یہ یاد دہانی رہے کہ اس حکم کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ ہم جو سے اس کے اندر جو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ استثنا 5 باب اس کی 12ویں آیت کو جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ جو یہ حکم سٹارٹ کیا گیا، موشے جو بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ تو یہوہ خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق، اب یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے ایز یہوہ الہیم یور گاڈ کمانڈیڈ یو، یہوہ اپنے خداوند خدا کے حکم کے مطابق۔ تو یہ جو سا ہے خروج 20 باب اس کی 8ویں آیت اور استثنا 5 باب اس کی 12ویں آیت کو جب آپ لیتے ہیں، ان دونوں کے اندر حکم وہی ہے کہ سبت کا دن پاک مانا جائے۔ یہاں پہ موشے جو ہے وہ سٹریس کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ پریچ کر رہے ہیں۔ کس کو پریچ کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو پریچ کر رہے ہیں کہ اپنے یہوہ خداوند خدا کے حکم کے مطابق، اس حکم کو جو ہوریب کی پہاڑی پر یہوہ خداوند خدا نے اپنے منہ سے صادر فرمایا، اس کے مطابق سبت کے دن کو جو ہے وہ پاک مانا جائے۔ ہم جب اس کی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب اس کی 20ویں باب کی 9ویں آیت کو، تو وہاں پہ لکھا ہے 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ حکم ہمیں پتا ہے، پیچھے مل گیا کہ سبت کے دن کو ہم نے پاک ماننا ہے۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسے کس طریقے سے ہم نے ماننا ہے۔ کلام خدا بتا رہا ہے کہ 6 دن تک آپ نے جو ہے وہ محنت کر کر اپنا سارا کام کاج، جس سے آپ کی روزی روٹی چلنی ہے، جس سے آپ کو آمدن ہونی ہے، جس سے آپ کے خرچے جو ہے نکلنے ہیں، جس سے کیا اس کہتے ہیں آپ کے گھر کی بودباش ہونی ہے، 6 دن آپ کو دیے گئے ہیں۔ 7واں دن یہوہ خداوند خدا کا ہے۔ بنی نوع انسان جو ہے اس غلط فہمی میں ہے، ان کو غلط پیغام دیا گیا کہ آپ کو ہفتے کے 7 دن دیے گئے۔ ہفتے کے 7 دن نہیں، بنی اسرائیل کو کلام خدا وضاحت سے بتاتا ہے کہ آپ کو صرف 6 دن دیے گئے ہیں۔ 7واں دن جو ہے وہ خدا قدوس کا دن ہے، اور اس لیے جون سے بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ 6 دن کے اندر جون سے ہے وہ آپ نے اپنے کام کاج کو کرنا ہے اور اسے نمیٹنا ہے۔ خروج 20 باب 9ویں آیت بتاتی ہے 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ اسی کو جب ہم استثنا 5 باب کی 13ویں آیت میں لیتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ تو خروج 20ویں باب کی 9ویں آیت اور استثنا 5ویں باب کی 13ویں آیت جون سی ہے، اٹ از آئیڈینٹیکل۔ آپ کو وضاحت کر دی گئی کہ وہ حکم جو یہوہ خداوند خدا نے آپ کو دیا ہے کہ میرے دن کو جون سے تو نے پاک ماننا ہے، اب وہ بیان کیا جا رہا ہے خروج 20 باب 9ویں آیت میں اور استثنا 5 باب 13ویں آیت میں کہ 6 دن آپ کو دیے گئے ہیں جس میں آپ اپنے کام کاج کو کریں گے، اور آپ نے جو ہے اپنے تمام کام اسی کے اندر نمیٹنے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اگلی آیت میں آتے ہیں جو تیسری آیت ہے، خروج 20ویں باب کی 10ویں آیت اور استثنا 5ویں باب کی 14ویں آیت، تو جب خروج 20ویں باب کی آپ جو ہے وہ 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا بیان کر رہا ہے لیکن 7واں دن، categorically the 7th day is not for you to work, is not been given to you to work۔ کیٹیگوریکلی جو ہے کلام خدا بیان کر دیتا ہے، لیکن 7واں دن، لیکن ذہن میں رکھیے گا کلام خدا کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ 7واں دن بنی نوع انسان کو کام کاج کے لیے نہیں دیا گیا، لیکن 7واں دن یہوہ خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی،
ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हां तेरे फाटकों के अंदर हो। कलाम खुदा एक एक लफ्ज अपने अंदर माने रखता है, एक एक लफ्ज के अंदर हिकमत पोशीदा है। कलाम खुदा जिंदा खुदा का कलाम है। खुदा को इल्म है कि मेरे कलाम को बिगाड़ कर पेश किया जाएगा, मेरे कलाम से रूगर्दानी की जाएगी, मेरे हुक्मों को तोड़ा जाएगा, मेरे हुक्मों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए जो 8वीं आयत जहां से हुक्म स्टार्ट हुआ, रिमेंबर का वर्ड आया, याद करके आया। बयान किया गया कि 6 दिन तुझे दिए गए, और जहां पे यहोवा खुदावंद खुदा का सबत को मनाने का तरीक़ेकार बताया जा रहा है, वहां पे बता दिया गया कि अब से, लेकिन 7वां दिन जो उनसे है वो यहोवा खुदावंद खुदा का है। और उसमें बता दिया गया सिर्फ तुझे नहीं, तेरा बेटा भी, तेरी बेटी भी, तेरा गुलाम भी, तेरी लौंडी भी, तेरा चुपाया भी, तेरा मुसाफिर भी, जो तेरे हां के अंदर है, जो तेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे हुक्म को मनाएगा। इसको हम जो है इस्तिस्ना 5वें बाब की 12वीं आयत के साथ जो है 14वीं आयत के साथ जो है कंपेयर करते हैं। खरूज 20:10 को जब आप इस्तिस्ना 5:14 के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पे कलाम खुदा यूं बयान कर रहा है, लेकिन इस्तिस्ना 5:14 भी जो है वो 7वें दिन के मुतालिक बयान कर रहा है। लेकिन 7वां दिन यहोवा खुदावंद तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करे। ऐसा नहीं हो सकता कि तू तो मेरे हजूरी में आए और तेरा लौंडी और तेरी गुलाम मेरी शफकत से, मेरी बरकत से महरूम रह सकें। वो उन पे भी जो है तेरी जिम्मेदारी है कि उनको भी तेरी तरह आराम के लिए कहा जाए, तेरी तरह ही वो आराम करेंगे और मेरी हजूरी में आएंगे। अब यहां पे आप देख रहे हैं, जब आपने खरूज की किताब 20वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ा और उसको कंपेयर किया इस्तिस्ना 5 बाब की 14वीं आयत के साथ, तो यहां पे 14वीं आयत जो सी है मजीद जो सी एलेबोरेट करती है, मजीद जो सा बयान करती है। खरूज 20वें बाब की 10वीं आयत से इस्तिस्ना 5 बाब 14वीं आयत को जब आप कंपेयर करते हैं तो वहां पे जो मोशे हैं वो ऐड करते हैं, वो चंद चीजों का इजाफा करते हैं, क्योंकि वो प्रीच कर रहे हैं बनी इस्राएल को, वो इसके अंदर ऐड करते हैं। वहां पे अगर आप खरूज 20वें बाब की 10वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे वो लिखा है, ना तेरा चुपाया। अब इसी को मोशे जो है जब बनी इस्राएल को प्रीच करते हैं, इस हुक्म को बयान करते हैं, तो वहां पे उन्हें चुपाया का मुतल्लिक बताते हैं। वहां पे वो बयान करते हैं, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर। कंप्लीट बता दिया गया कि सिर्फ ये मत हो कि तू जो उनसे है वो समझे कि एक जानवर
سے میں کام نہیں کرواتا، ایک جانور کو جو ان سے میں ریسٹ کروا دیتا ہوں۔ موشے نے وضاحت کے ساتھ بنی اسرائیل کو یہ بیان کر دیا، نہ تیرا گدھا نہ تیرا بیل، کیونکہ عموماً بیل سے کام لیا جاتا تھا، گدھے کو بھی جو سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو چیزوں کو ڈھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کو بھی ریسٹ کے لیے کہا گیا۔ بلکہ یہاں تک موشے نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ نہ کوئی اور جانور، اینی کائنڈ آف اینیمل، ہر انسان، ہر حیوان خدا کی حضوری میں آئے، اس کو ریسٹ دینا بھی تیری ذمہ داری ہے۔ استثناء 5 باب 14ویں آیت مزید الیبوریٹ کرتی ہے اس چوپائے کو جو 20ویں باب کی 10ویں آیت خروج کی بیان کرتی ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو ایک فریز ایڈ ہوتی ہے، جو ایڈ ہوئی، جو استثناء 5 باب اس کی 12ویں آیت میں آپ نے دیکھا، تو یہوہ خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق، اس کو ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے، تفصیل میں سیکھیں گے کہ یہ کیوں کہا گیا، تو یہوہ خداوند خدا اپنے حکم کے مطابق، کیونکہ وہاں پہ خروج میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک مانا، تو یاد کر کے سبت کا دن پاک مانا خدائے قدوس جو ان سے وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے کلام فرماتے ہیں۔ یہاں پہ موشے بنی اسرائیل کو اس حکم کو جو خدائے قدوس نے ہوریب کے پہاڑی پر اپنے منہ سے صادر فرمایا، بنی اسرائیل کو اب بیان کر رہے ہیں کہ تجھ پہ لازم ہے وہ حکم جو خدائے قدوس نے دیا، اس حکم کے مطابق تو جو ان سے سبت کو پاک مانے گا۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں یہاں پر، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں استثناء 5:14 کو، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے استثناء 5:14 میں، جب آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ مسافر، نہ چپایوں کا ذکر ہے، گدھا، بیل، نہ کوئی اور جانور، لکھا ہوا ہے تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کرے۔ اب یہ جو ورڈ یہاں پہ ریسٹ ورڈ یوز ہو رہا ہے، آرام کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، اسی آرام کو جو ان سا ہے کلام خدا کے اندر جو ان سے ہے خروج 20 باب اس کی 11ویں آیت بیان کرتی ہے۔ خروج 20 باب اس کی 11ویں آیت کو جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ کلام کہتا ہے کیونکہ یہوہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اب یہ جو آرام کا لفظ جو ان سا ہے استثناء 5 باب اس کی 14ویں آیت میں جو آیا ہے وہ کن کے لیے آیا ہے؟ بنی نوع انسان کے لیے آیا ہے، جانوروں کے لیے آیا ہے، غلاموں کے لیے، آپ کے لیے، بیٹا بیٹی کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خروج 20ویں باب کی 11ویں آیت میں جو لفظ ریسٹ استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں سیم عبرانی زبان کے ورڈ ہیں، جو کہ خروج 20:11 میں استعمال ہوا آرام، وہ آرام خدائے قدوس کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں پہ جو استثناء 5:14 میں آرام کا استعمال ہو رہا ہے ورڈ، وہ بنی نوع انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے یہ اسٹرانگ کنکارڈنس میں عبرانی زبان کے 51:17 ہے، اور اس کو لویخ جو ان سے پروننسیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ
یہ جو پہلی 3 آیات ہیں خروج 20ویں باب کی 8 سے 10 تک اور استثنا 5 باب کی 12 سے 14 تک، ان میں جون سی ہے وہ بہت زیادہ سملیرٹیز شامل ہیں۔ لیکن جب آپ خروج 20ویں باب کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں اور استثنا 5 باب کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ آپ کو سبت کو منانے کا جو پیغام ہے، جو مقصد ہے، وہ 2 مقصد آپ کو نظر آتے ہیں۔ خروج 20 باب کی 11ویں آیت کریشن کو بیان کرتی ہے، کائنات کی تخلیق کے متعلق بیان کرتی ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق 6 دن میں ہوئی، اس لیے خدائے قدوس نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا اور آپ کے لیے اسے مقرر کیا تاکہ آپ اس کے حضوری میں آ سکیں اور اس سے برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ استثنا 5 باب کی جب آپ 15ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ خدائے قدوس بیان کر رہے ہیں کہ سبت تو میں نے تخلیق کائنات کے وقت مقرر کر دیا تھا۔ آپ اسے پیدائش 2 باب اس کی 2 سے 3 آیت میں دیکھتے ہیں جب اسے مقرر کیا گیا۔ لیکن جب استثنا 5 باب کی 15ویں آیت میں آتے ہیں تو یہاں پہ اب خدائے قدوس سبت کو مقرر نہیں کر رہے۔ موشے یہ نہیں بتا رہا کہ خدائے قدوس سبت کو مقرر کر رہے ہیں، کیونکہ سبت تو آلریڈی مقرر ہو چکا ہے۔ خدائے قدوس فرما چکے ہیں خروج 20ویں باب کی 11ویں آیت میں کہ وہ میں ہوں جس نے تخلیق کائنات کے وقت اس کو تخلیق کیا، اسے مقرر کیا، تیرے لیے مقرر کیا، میں اس کا مالک ہوں۔ اور اس سے لیے مسیح فرماتے ہیں میں ابن آدم سبت کا مالک ہوں، یہ میں ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں میں خدا ہوں جنہوں نے سبت کو مقرر کیا ہے، تیرے لیے مقرر کیا ہے، تخلیق کائنات کے 7ویں روز مقرر کیا ہے۔ استثنا 5 باب کی 15ویں آیت میں اس دوسرے مقصد کو بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جب خدائے قدوس کے حکموں کو رد کرتے ہوئے، اس کے سبت کو پامال کرتے ہوئے، اس کے آئین اور شریعت کو روندتے ہوئے جب گناہ کی دلدل کے اندر دھنستی چلی گئی تو خدائے قدوس ان کو غلامی میں بھیجتے ہیں، اور جب وہ روتے ہیں، پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں تو خدائے قدوس اپنے قوی بازو سے انہیں اس غلامی سے رہائی دلاتے ہیں۔ اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے رہائی دلانے والا ہوں، میں تیری سیلویشن کا مقرر کرنے والا ہوں، میں تیرا ریڈیمر ہوں۔ اس ریڈیمشن کی وجہ سے، اس سیلویشن کی وجہ سے، اس رہائی کی وجہ سے تجھے اب میرے حکموں کو ماننا ہوگا۔ تو دیکھ چکا کہ میرے حکموں کو جب تو نے توڑا تو غلامی میں گیا۔ آج ہم بھی اپنی خواہش کے مطابق ہم خدا کے کلام کو توڑتے مروڑتے ہیں۔ ہم اسے جب اس کے حکم کو توڑتے ہیں، جب اس کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنی خواہش کے مطابق، تو ہم خدا قدوس کو دھتکارتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے دھتکارا، خدا قدوس نے انہیں غلامی بھیج دیا، ہمیں بھی وہ غلامی میں بھیجے گا۔ مت سمجھے کہ خدا قدوس جو ہے ہم اس کے حکموں کو توڑتے رہیں، اپنی خواہش کے مطابق اس کے حکموں کو پامال کرتے رہیں اور اس سے توقع رکھیں کہ ہم پر سزا نہیں ہوگی، ہمیں بھی وہ سزا دے گا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ خدا قدوس کے حکموں کو ماننا ہمیں اس کی اس رستے کی طرف گامزن کرتا ہے جو اس کی بادشاہت کی طرف چلتا ہے۔ صبر جو ان سے ہے 2 ریزنز بیان کرتا ہے اسے ماننے کے۔
پہلا ریزن خروج 20واں باب اس کی 11ویں آیت بیان کرتی ہے، بیکاز آف کریشن، تخلیق کے وقت جو خدا قدوس نے تخلیق کیا، تخلیق کائنات کے وقت۔ اور دوسرا ریزن وہ بیان کرتا ہے استثنا 5 باب کی 15ویں آیت میں، گناہوں سے خلاصی جب ہوتی ہے، ان کے گناہوں کی خلاصی کی گئی، گناہوں کو معاف کیا گیا تو انہیں مصر کی غلامی سے رہائی ملی۔ تو آپ کی ریڈیمپشن کی وجہ سے اور کریشن کی وجہ سے سبت 2 ریزنز جو ان سے وہ بیان کرتا ہے۔ یہ ایک ڈیٹیل چارٹ ہے جس میں بیان کیا گیا کہ کتنی مرتبہ کیا کیا چیز جو ان سی ہے وہ آئی ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خروج 20واں باب 8 سے 11ویں آیت ہے، یہ کریشن کو جو ان سے بیان کرتی ہے۔ اس کا ایمفسس سبت کو منانے کا کریشن کے اوپر ہے، تخلیق کے اوپر ہے، جب تخلیق کے کائنات ہوتی ہے اور اس وقت جو ان سے تخلیق کیا گیا۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس پوری لینگویج کے اندر جب آپ 11ویں آیت دیکھتے ہیں خروج 8 باب کی، اس کو ہم فردر پڑھیں گے 11ویں آیت، وہاں پہ کلام خدا بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہوہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے یہوہ خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کریشن کو، اس تخلیق کو جو ان سے بیان کیا گیا، کیا چیز کریٹ کی گئی؟ آسمان کریٹ کیا گیا، آسمان تخلیق کیا گیا، زمین تخلیق کی گئی، چوپائے تخلیق کیے گئے، سورج چاند تخلیق کیے گئے، سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ تخلیق کیا گیا، آسمان کے اندر جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، زمین کے اوپر جو ہے وہ تخلیق کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اس تخلیق کے پیریڈ کو کہ 6 دن میں جون سا ہے میں نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ 7ویں دن جون سا ہے خدا قدوس اپنی اس تخلیق سے فارغ ہوتے ہیں، اس تخلیق کو مکمل کرتے ہیں، سبت کو جون سا ہے وہ ٹھہراتے ہیں 7ویں دن کو، تاکہ بنی اسرائیل، لوگ جو ہیں ان کے حضوری میں آ سکیں اور ان کی اس برکت کو جو انہوں نے مقرر کیا اس 7ویں دن کے لیے حاصل کر سکیں۔ جب ہم استثنا 12ویں باب کی 15ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریڈیمپشن کو بیان کرتا ہے موشے بنی اسرائیل کے، کہ آپ اپنے گناہوں کے باعث آپ غلامی میں چلے گئے، آپ روئے چلائے، آپ نے معافی طلب کی یہوہ خدا قدوس سے، انہوں نے آپ کو معافی دی، آپ کے گناہوں سے انہوں نے معاف کیا، آپ کو ریڈیم کیا، وہ آپ کے ریڈیمر ہیں، اور اس وجہ سے، اس ریڈمشن کی وجہ سے، اس سیلویشن کی وجہ سے آپ کو جو سا ہے اس کو منانا ہوگا، تاکہ آپ پھر سے جو ہے اس کے گناہگار نہ ٹھہریں اور جو سا ہے اس غلامی میں دوبارہ نہ جائیں۔ ہم یہاں پہ ایک فریز ہم نے دیکھی تھی، یہوہ خداوند تیرے خدا کے حکم کے مطابق، اور اس کو آپ نے دیکھا تھا، یہ استثنا 5ویں باب میں جو ان الفاظ کا موشے بیان کرتے ہیں جب وہ سبت کے حکم کو شروع کرتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ جو ان سا ہے یہ بیان ہے، تیرے یہوہ خداوند خدا کے حکم کے مطابق، اس کو 2 مرتبہ ایز یہوہ الہیم یور گاڈ ہیز کمانڈیڈ یو، یہ جو ان سا ہے موشے 2 مرتبہ جو ہے اس حکم کے اندر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان سے ہے یہ بیان کرنا جو ہے، جو خروج ہے وہاں پہ صرف یہوہ خداوند کے نام کو بیان کیا گیا اس سبت کے حکم میں، جبکہ یہاں پر جو استثنا میں جو سبت کے حکم کو 5ویں باب میں بیان کیا گیا، یہاں پہ نہ صرف یہوہ خداوند کا نام لیا گیا بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ ان کے حکم کے مطابق جو ہے تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ ہاں، آپ جو ان سے دیکھتے ہیں کہ جو خروج ہے وہ جو ان سا ہے یونیورسلی
جو ہے بیان ہوتا ہے کہ یہ ہوا جو ہے وہ خدا ہے بنی نوع انسان کا، وہ بنی نوع انسان کا خالق ہے، وہ چن پرند جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ ان کا تخلیق کردہ ہے۔ خروج 20واں باب جب بیان کرتا ہے سبت کو تو وہ یونیورسل سبت کو بیان کرتا ہے، جو استثنا جون سے ہے جو 5واں باب بیان کرتا ہے، جہاں پہ لکھا ہے کہ تیرے یہوہ خداوند تیرے کو پرسنل کر دیا گیا کہ تو وہ قوم ہے جس کو اس نے چنا ہے۔ تجھے جون سا ہے غیر قومیں اسے مانتی ہیں، اس کے حکموں سے روگردانی کرتی ہیں، وہ سزا کے مرتکب ٹھہریں گی۔ تو اپنے آپ کو بچا کیونکہ تو جون سا ہے اس کی چنی ہوئی قوم ہے۔ اس کو مور پرسنل کرتا ہے موشے، کیونکہ بنی اسرائیل کو خدائے قدوس چن لیتے ہیں تاکہ بنی اسرائیل ان کی آنکھ کی پتلی ٹھہریں، ان کا بیٹا ہونے کا درجہ ٹھہریں، اور ہم جو ان سے ہیں ان پر ایمان لانے کے سبب سے اس درخت کے اندر پیوست ٹھہرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ان سے جو حوالے ہیں، خروج 20واں باب 8 سے 11ویں آیت اور استثنا 5واں باب اس کی 12 سے 15ویں آیت، یہ دونوں کے دونوں جو ان سے ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلی کمانڈمنٹ آپ کو خروج 20 باب 8ویں آیت اور استثنا 5:12 میں ملتی ہے، وہ ملتی ہے ریممبر اور کیپ دا سبت، یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک۔ جو دوسری کمانڈمنٹ ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ 6 دن آپ کام کریں، اور یہ آپ کو خروج 20:9 اور استثنا 5:13 کے اندر نظر آتی ہے۔ جو تیسری کمانڈمنٹ ان دونوں حوالوں کے اندر ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ 7واں دن آپ کے لیے نہیں، 7واں دن یہوہ خدا قدوس کا دن۔ You are not supposed to work on the 7th day. That is the commandment, the third commandment in the Sabbath command. اور جب آپ 20:11 استثنا 5:15 میں آتے ہیں تو وہاں پہ یہ ریزنز بیان کر دیے جاتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ سبت جون سا ہے وہ کب تخلیق کیا گیا۔ خروج 20واں باب 11ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، اس تخلیق کو وہ پیش کرتی ہے، کیونکہ سبت تخلیق کائنات کے وقت شروع کیا گیا، اس لیے آپ کے اوپر اس سبت کو جو مقرر کیا گیا اسے ماننا ضرور ہے۔ موشے استثنا 5ویں باب کی 15ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ غلامی میں تھے، گناہ کے سبب سے آپ کے گناہ کو معاف کیا گیا، آپ کو گناہ سے رہائی دی گئی، اس رہائی کی وجہ سے آپ کو اس سبت کو منانا ہوگا۔ موشے بیان کر چکے کہ خدائے قدوس کے حکم کے مطابق 2 مرتبہ اس سبت کے حکم میں استثنا کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ استثنا 5 باب 12 سے 15ویں آیت آپ کو دونوں ریزن بیان کرتی ہے۔ خدائے قدوس کے حکم کے مطابق، حکم کیا تھا؟ سبت کے دن کو پاک ماننا۔ کیوں پاک ماننا؟ خدائے قدوس نے اسے 11ویں آیت میں بیان کر دیا۔ اس لیے موشے نے چند لفظوں میں بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ نہ صرف تم اس وجہ سے جو خدائے قدوس نے تم سے بیان کی جب وہ خریب میں تم سے جو ہے ہم کلام ہوئے، بلکہ تمہیں اب اپنی اس مصر سے غلامی کی رہائی کے سبب سے بھی اس حکم کو منانا ہوگا۔ ہم خدائے قدوس کا شکر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کی حکمت کی تلاش کرتے ہیں اور جستجو کرتے ہیں کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ دعا کریں کہ روح جون سے ہے وہ ہمیں عنایت ہو تاکہ ہم
خدا قدوس کے روح کے سبب سے ان کے حکموں کو مان سکیں۔ خدا ہر اس شخص کو جو ان کے حکموں کو قبول کرتا اور اپنی زندگی میں لاتا ہے، برکت پر برکت نازل فرمائے۔ آمین۔